آج اس مقدس مہینے کا آخری عشرہ، آخری ایام، جن کو ہم اور آپ الوداع کے نام سے موسوم کیا کرتے ہیں، تو گزشتہ ایام کی طرح پھر میں انہی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اس مہینے کا خاص اہتمام کیا اور اپنے گناہوں سے توبہ کیا اور گناہوں سے اجتناب کرتے رہے۔ میں انہی لوگوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور وہ لوگ جو اس مقدس مہینے کو پا کر بھی اللہ رب العزت کی عبادت نہ کر سکے، اس مقدس مہینے کا بھی خیال نہیں رکھ سکے، تو میں کیا، شریعت خود انہیں مبارکباد پیش کرنے کی اجازت نہیں دیتی، کیونکہ شریعت خود انہیں عذاب کا مژدہ سناتی ہے جو لوگ اس ماہ مقدس کا خیال نہ رکھتے ہوئے اپنی زندگی کو یوں ہی گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہی وہ مقدس مہینہ تھا، یا یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں اللہ رب العزت پورے سال جنت کو سجانے کا حکم دیتا ہے، اور جب یہ مہینہ شروع ہوتا ہے تو اللہ رب العزت تمام جنت کے دروازوں کو کھول دیا کرتا ہے۔ یہی ایک ایسا واحد مہینہ ہے جس مہینے میں، جس کی ابتدائی عالم میں ہی اللہ رب العزت جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا کرتا ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں 10,000 ایسے گناہگار بخشے جاتے ہیں جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوتی ہے۔ یہی وہ مقدس مہینہ ہے جس میں تمام شرکت شیاطینوں کو قید کر لیا جاتا ہے۔ یہی ایسا مقدس مہینہ ہے جس میں ایک نفل کا ثواب اللہ رب العزت فرض کے برابر دیتا ہے، اور ایک فرض کا ثواب اللہ تعالیٰ 70 فرائض کے برابر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ مہینہ ہمارے اور آپ کے پاس آیا، لیکن قابل افسوس بات یہ ہے کہ ہم اور آپ نے اس مہینے کے تقدس کا خیال نہیں کیا۔ ہم اور آپ، ہماری اور آپ کی زبانوں کے اوپر یہ لفظ ہمیشہ جاری رہتا ہے کہ الوداع مبارک۔ ہم اور آپ کی زبانوں پر لفظ جاری رہتا ہے الوداع مبارک، اور آپ یقینی طور پر جانیں کہ یہ الوداع مبارک کہنے کی چیز نہیں ہے۔ یہ الوداع مبارک کہنے کی چیز نہیں ہے۔ مبارک تو ان چیزوں کے اوپر کہا جاتا ہے جن چیزوں پر آپ کو خوشی ظاہر کریں۔ یہ اتنا مقدس مہینہ ہمارے اور آپ کے سامنے سے جا رہا ہے، اور اس مقدس مہینے اس بدعت کہتے کہ مبارک ہو تمہیں کہ رمضان جا رہا ہے۔ یہ قابل افسوس بات ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رمضان جا رہا تمہیں مبارک ہو، جبکہ مبارک تو ہم اور آپ کو جب مقدس یہ مہینہ شروع ہوتا ہے اس وقت اس کا ویلکم یا مبارکباد پیش کرنی تھی۔ اس مہینے کو جاتے ہوئے اپنے آپ کے اندر تعصب ظاہر کرنا چاہیے، کم از کم آپ کے چہروں سے یہ ظاہر ہونا چاہیے کہ ہمیں غم ہو رہا ہے، کتنا مقدس مہینہ ہمارے سامنے سے جا رہا ہے۔ لیکن غم کرنے کی بجائے ہم اور آپ گلے مل کر کہتے ہیں کہ آپ کو الوداع مبارک۔ ہم اور آپ نے شریعت کو نہیں سمجھا، ہم اور آپ نے شریعت کو نہیں سمجھا۔ اب پتہ نہیں کہ ہمارا یہ دوبارہ رمضان کا مہینہ ہم اور آپ کو ملے یا نہ ملے، ڈبل اس میں ہم اور آپ کو پریشانی ہے۔ ایک تو مہینہ جا رہا ہے، یہ ایک ٹینشن، یہ ایک پریشانی، اور دوسری پریشانی یہ ہے کہ ہم اور آپ اگر اتنی عمر ہوتی یا نہیں ہوتی، اگر ہم مقدس مہینہ ملتا ہے یا نہیں ملتا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا نقصان ہو رہا ہے۔ یہ مہینہ جا رہا ہے، افسوس کی بات ہے ہم اور آپ اس دین کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھتے ہیں۔ ہم اور آپ شریعت کے نقصان کو اپنا نقصان نہیں سمجھتے ہیں۔ آدمی کا فائدہ ہو رہا ہو، اچھا کام چل رہا ہو، آدمی کا اچھا کام چل رہا ہو، پھر جب وہ اچھا کام ہونا بند ہو جاتا تو اسے افسوس ہونے لگتا ہے۔
وہ 10 لوگوں کے سامنے کہنا شروع کر دیتا کیا نقصان ہو رہا ہے، گھاٹا ہو رہا ہے، تو اس میں چند روپیوں کے لیے، چند پیسوں کے لیے ہم اور آپ اپنے چہروں سے ظاہر کر دیتے کہ ہمیں نقصان ہوا ہے۔ پھر یہ تو اتنا بڑا مقدس مہینہ جا رہا ہے، یہ تو ایسا مقدس مہینہ جا رہا ہے جس کے اندر عام بخشش کا اعلان ہے، جس میں اللہ رب العزت نے خوب چھوٹ دی ہوئی ہے کہ تم کتنی بھی خطائیں کر کے آ جاؤ، لغزشیں کر کے آ جاؤ اس مہینے کے مقدس کے اندر، ہم تمہاری ساری غلطیوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، تم آ تو جاؤ، صحیح کم از کم تم آ تو جاؤ، کم سے کم میری بارگاہ میں تمہاری خطاؤں کو معاف فرمانے والا ہوں۔ لیکن قابل افسوس بات ہے کہ ہم اور آپ نے اس مقدس مہینے کو بھی یوں ہی گوا دیا، ہم اور آپ نے اس مہینے کی تعظیم و توقیر نہ کر سکی، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جائے، مبارک نہیں، وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جائے جو اس مقدس مہینے کو پائے اور اس کے اندر اپنی عبادت کر کے، روزہ رکھ کر کے، نمازیں پڑھ کر کے اپنی بخشش نہ کروا پائے، وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جائے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ شخص برباد ہو جائے جو اس مہینے کا تقدس کا خیال نہ کر سکے۔ اور ہماری اور آپ کی زبانوں کے اوپر جاری ہے رمضان مبارک، الوداع مبارک، الوداع مبارک۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہماری زبانوں کے اوپر جاری کی رمضان مبارک، الوداع مبارک، رمضان جا رہا، ہم اور آپ کو اندر خوشی کا اظہار ہو رہا، ہم اور آپ کے اندر خوشی کا اظہار، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو تم میں سے رمضان کا مہینہ پالے اور اس کے اندر عبادت کر کے، روزہ رکھ کر کے، عبادت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے تو وہ شخص ہلاکت و برباد ہو جائے۔ ادھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہلاکت و بربادی کی دعا کر رہے ہیں اور ادھر آپ اپنا الگ ہی مزاج لیے کر رہے ہیں، ادھر آپ اپنا الگ ہی راستہ اختیار کرے پڑے، ادھر ہلاکت و بربادی کا راستہ بتایا گیا، ادھر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے، ادھر خوشی کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ عید آنے والی ہے، ہم اور آپ نے سارا سب کچھ اپنا معاملہ ڈیپینڈ کر لیا کہ عید آنے والی ہے، اس بات کی خوشی ہے، عید میں خوشی منانے کا حکم دیا گیا، یہ تو ظاہر ہے کہ عید میں خوشی منانی چاہیے، لیکن کن لوگوں کے لیے کہا گیا ہے؟ کیا ہمارے لیے عید میں خوشی منانے کا اہتمام کرنا چاہیے یا ہم اور آپ کو اس دن زیادہ افسوس کرنا چاہیے؟ ہم اور آپ نے اچھے اچھے لباس پہن لیے، اچھے اچھے کپڑے پہن لیے اور سمجھ لیا کہ عید ہو گئی ہماری، اور سمجھ لیا کہ عید ہماری ہو گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی تھی، فرمایا تھا عمر تم جنتی ہو، جس کے لیے ٹکٹ کنفرم ہو گیا جنت کا دنیا کے اندر، وہ عمر۔ اور وہ عمر جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو اسلام اور کفر کے درمیان فرق پیدا کر دیا۔ پہلے لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، پہلے لوگ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے حضرت عمر کے زمانے سے پہلے۔ حضرت عمر جب ایمان لائے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ کہا بالکل حق پر ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت عمر کہنے لگے یا رسول اللہ اگر ہم حق پر ہیں تو چھپ چھپ کر عبادت کیسے کرنی ہے؟ باہر نکلو، جماعت بنا کر کے کعبہ شریف کے اندر نماز پڑھیں گے جا کر کے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تلوار کو اٹھایا اور جلالی ہیبت کے اندر آ کر کہا کہ آ جاؤ، جو شخص یہ چاہتا ہے اس کے بچے یتیم ہو جائیں، اس کی بیوی بیوہ ہو جائے، وہ شخص عمر کے مقابلے میں آ جائے۔ آج عمر اسلام قبول کر چکا ہے۔ تو وہ عمر جن کی وجہ سے اسلام اور کفر کے درمیان فرق ہو گیا، مسلمان کھلم کھلا نماز پڑھنے لگے، وہ عمر جنہوں نے ایک دریا کو خط لکھا تو دریا جاری ساری ہو جاتا ہے، وہ عمر جنہیں دیکھ کر کے شیطان بھی اپنا راستہ چینج کر دیا کرتا تھا، بدل دیا کرتا تھا، وہ عمر جن کا ہم خیال ہونے سے کہ یا اللہ آج عمر کے غضب سے بچا لے، میں شراب کو چھوڑ دوں گا، تو اس عمر کے خوف کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس شراب کو دودھ کے اندر یا سرکے میں کے اندر بدل دیا۔ وہ عمر اتنی ساری فضیلتوں کے حامل جنہیں دنیا کے اندر بشارت دے دی گئی تھی عمر تم جنتی ہو، جنہیں دنیا کے اندر بشارت دے دی کہ تھے عمر تم جنتی ہو۔ جب عید کا موقع آیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ کی حکومت 22 لاکھ مربع کے اوپر تھی، ایک ملک کے اوپر آپ کی حکومت نہیں تھی، کئی سارے ملک کے اوپر آپ کی حکومت تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اور حال یہ ہے کہ آپ کو کپڑا میسر نہیں ہے، حال یہ ہے اتنا بڑا بادشاہ ہونے کے باوجود آج ہمارے یہاں پردھان ہو جاتا تو پھولے نہیں ہوتا ہے،
آج یہ تھوڑا پیسے والا ہو جاتا ہے تو وہ اپنے بس میں نہیں رہتا ہے، آؤٹ آف کنٹرول ہو جایا کرتا ہے. لیکن 22 لاکھ مربع کا مالک، حکمران، امیر المومنین، جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی، آپ اپنے گھر میں داخل ہوئے، دیکھتے کیا کہ آپ کا لڑکا، آپ کے لڑکے کے جسم کے اوپر پرانے کپڑے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. 22 لاکھ مربع کا مالک، حکمران وقت، جب اپنے بیٹے کی یہ کیفیت دیکھتا ہے کہ اس کے پاس کپڑے نہیں ہیں، اس کے پاس نئے کپڑے نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے. کہنے لگے بیٹا، میں ظاہر میں تو اس بات کا ضرور حکمران ہوں، میں اتنا حکمران تو ضرور، 22 لاکھ مربع کے اوپر میری حکومت تو ضرور ہے، لیکن اے میرے بیٹا، میرے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، میرے پاس اتنا سرمایہ موجود نہیں ہے جو آج میں تجھے ایک اچھا کپڑا دلا سکوں. یہ حضرت عمر ہیں، بادشاہ ہونے کے باوجود بھی اپنے بیٹے کو کپڑا نہ دلا سکے. ہم اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کپڑے پہننے کا نام عید ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑے، کہنے لگے بیٹا میں کپڑا نہیں دلا سکتا، مجھے معاف کر دے. تو بیٹا ہی بڑا شریعت کا پابند تھا، اس نے کہا ابو جان، آپ سے کس نے کہا کہ میں کپڑے کا طلبگار ہوں؟ کہا کہ میرا والد گرامی، افسوس تو وہ لوگ ظاہر کریں، آج کے دن، عید کے دن، وہ لوگ افسوس کو ظاہر کریں جن لوگوں کے ماں باپ ان سے ناراض ہوں، جنہوں نے شریعت کا لحاظ نہ رکھا ہو. اے میرے والد گرامی، میں تو وہ ہوں جن سے آپ ناراض، جن سے آپ خوش ہیں. میں تو وہ ہوں جنہوں نے مکمل طریقے سے شریعت کی پاسداری کی ہوئی ہے. اے امیر المومنین، اے میرے والد گرامی، آپ کپڑا نہ دے سکے تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مجھے شریعت کا پابند بنایا، یہی بڑی کمال کی بات ہے، یہی ایک کمال کی بات ہے. اور حضرت امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنی گفتگو کرنے کے بعد روتے ہوئے اپنے کمرے کے اندر داخل ہو جاتے ہیں. اپنے کمرے کو بند کیا امیر المومنین نے، حضرت عمر نے اپنے کمرے کو بند کیا اور رونا چلانا شروع کر دیا. حضرت عمر رو رہے ہیں. محلے کے لوگ عید مبارک کہنے کے لیے آئے، خوشی کا اظہار کرنے کے لیے آئے، تو دیکھتے کیا ہے کہ 22 لاکھ مربع کا حکمران آج رو رہا ہے. جہاں سارے لوگ خوشی کے اہتمام میں ہیں، جہاں لوگ سارے کے سارے لوگ خوشی منا رہے ہیں، وہاں امیر المومنین عمر رو رہا ہے. جسے جنت کی بشارت دنیا کے اندر دے دی گئی ہے، وہ شخص آج رو رہا ہے. ہم اور آپ کسی لائق نہیں ہیں. میں آج ان چہروں کو دیکھ رہا ہوں، جو کبھی بھی مسجد کے اندر قدم نہیں رکھتے تھے، اور ہمارا مبارکباد پیش کرنا شروع کر دیتے ہیں. آج وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جنہوں نے کوئی شریعت کا لحاظ نہیں رکھا، جنہوں نے حلال حرام کے اندر کوئی تمیز پیدا نہیں کیا، اور ہمارا اور آپ کا دستور مبارکباد پیش کرنے کا ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں دنیا کے اندر جنت کی بشارت دی گئی، وہ رو رہے ہیں. لوگ حاضر کہا امیر المومنین آپ آج رو رہے ہیں، آج تو عید کا دن ہے. تو قربان جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کے اوپر آپ نے 2 جملے کہے، اور 2 جملے کے اوپر آپ نے بات کو ختم کر دیا. آپ نے فرمایا، اے لوگوں، حضرت عمر کے الفاظ کا، اے لوگوں، آج خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے. آج خوشی کا دن، عید الفطر، خوشی کا دن ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کی نماز روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے ہوں گے. اور آج کا دن وعید ان لوگوں کے لیے ہے، بربادی ان لوگوں کے لیے ہے جن کے نماز روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے ہیں. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا عظیم الشان اور اتنی امانت کی پاسداری، جب بادشاہ وقت بنے تو جب دین کا کام کرتے تھے تو صرف ایک چراغ جلایا کرتے تھے، اور جب آپ اپنی تعلق کی بات کرتے، گھر کی بات کرتے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس چراغ کو بند کر دیا کرتے تھے. اتنا بڑا تقوی کہ ہم اور آپ تو یہاں خیال ہی نہیں رکھتے کہ مسجد کے اندر 2 پنکھے چل رہے ہیں یا 4 پنکھے چل رہے ہیں، کوئی پتہ ہی نہیں ہے ہم اور آپ کتنے پنکھے چلائے جا رہے ہیں، کتنا پانی صرف کرتے ہوئے جا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کوئی تصور ہی نہیں رہتا. حضرت عمر کی شان یہ تھی، اتنا اللہ رب العزت سے خوف کرنے والا بندہ. اور روایتوں کے اندر آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر رویا کرتے تھے کہ رونے کی وجہ سے آپ کی آنکھوں کے اندر سیاہ نشان پڑ گئے تھے. یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے خوشی کا دن ہے جن کے نماز اور روزہ
اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو گئے، اور ان لوگوں کے لیے آج عذاب کا دن ہے جن کے نماز اور روزہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہوئے۔ آپ فرمانے لگے کہ عید ہر وہ دن خوشی کا ہے، عید ہر اس دن ہے جس دن آدمی گناہوں سے بچ جائے، اور ہر وہ دن عذاب ہے اس آدمی کے لیے جس دن وہ گناہوں کے اندر ملوث ہو جائے۔ تو ہمارا اور آپ کا عید کا جو اسٹیٹس ہونا چاہیے وہ یہ ہونا چاہیے کہ ہم اور آپ گناہوں سے بچ جائیں، تو اسی دن ہم اور آپ کو عید منانے کا یا عید کے کہلانے کا یا عید میں خوشی منانے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جس دن ہم اور آپ گناہوں کے اندر شامل ہو جائیں، پھر ہمارے اور آپ کے اوپر یہ زیبا نہیں دیتا ہے کہ ہم اور آپ خوشی منائیں۔ اور آج بہرحال بدستور یہ دیکھا گیا ہے، اور آج یہ دیکھا جا رہا ہے کہ آج عیدگاہ کے موقع پر جس دن اللہ رب العزت اپنی عام بخشش کا اعلان فرماتا ہے، اللہ فرماتا ہے جتنے لوگوں نے روزے رکھے، نمازوں کی پابندی کی، میں ان سارے لوگوں کو بخش دیتا ہوں۔ اس مقدس دن کے اندر جب آپ یہاں سے اپنی عیدگاہ کی طرف جائیں گے تو کیا دیکھتے ہوئے جائیں گے کہ عورتیں اور مردوں کا اجتماع ایک ساتھ چلتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ عورتوں کا اور مردوں کے ساتھ ایک ساتھ اجتماع ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ساری عورتیں یوں ہی اس میلے کے اندر گھومتی ہوئے نظر آتی ہیں۔ تو آپ بتائیں، عورتوں کو گھما کر کے میلوں کے اندر، عورتوں کو گھما کر کے بازار کے اندر، اور آپ یہ سمجھ جائیں کہ اللہ ہماری بخشش کر دے گا، تو کبھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں، جبکہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ مقبوض دو جگہ ہیں، ایک بازار اور ایک میلہ۔ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ ناپسند یہ دو جگہ ہیں، کیونکہ یہاں پر بے حیائی کھلم کھلا کی جاتی ہے۔ آپ دیکھتے ہیں نماز پڑھ کے نکلتے ہیں، ٹوپی کو جیب میں رکھا اور گھومنا شروع کر دیا، کہیں ادھر کندھا مارتے ہوئے نکلتے، کہیں ادھر کندھا مارتے ہوئے نکلتے۔ ہماری بہنیں، ہمارے گھروں کی بیٹیاں یا مائیں اس بازار کے اندر دوسرے لوگوں کا شکار بنتے ہوئے نظر آتی ہیں۔ اور اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اتنی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے، اگر کسی سے کہا جائے تو اسے ذرا سی بھی تمیز نہیں ہوتا ہے، ذرا سا اس کے اندر فرق نہیں پڑتا۔ کیا یہ افسوس نہیں ہے؟ کیا یہ ہمارا اور آپ کا نقصان نہیں ہے کہ ہماری بہنیں، ہمارے گھر کی عورتیں بازاروں کے اندر ہی مردوں کی نگاہوں کے اندر آئیں؟ کیا یہ افسوس نہیں ہے ہمارا اور آپ کا؟ کیا اس لیے یہ مقدس مہینہ آیا تھا، یا اس لیے مقدس مہینہ آیا تھا کہ اس مہینے میں اپنی نگاہوں کے تقدس کا حفاظت کرتے، اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتے اور اللہ رب العزت کے رضا کو حاصل کر لیتے؟ لیکن نہیں، یہ اتنا سسٹم غلط بنا ہوا ہے، اور انہی جگہوں سے میرے واٹسپ کے اوپر لگ بھگ 4-5 ویڈیوز ایسی آئی، 4-5 ویڈیو ایسی آئیں جس کے اندر مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں سے شادیاں کر رہی ہیں۔ اب بتائیں، یہ کس کا اثر ہے؟ یہ کس کی لاپرواہی ہے؟ یہ کس کی لاپرواہی ہے کہ ہمارے خاندان کی بیٹیاں، ہم میں سے مسلمان لڑکیاں اور غیر مسلموں سے شادی کرتے ہوئے نظر آئیں؟ تو یہ افسوس کی بات نہیں ہے؟ اور آپ نے بالکل چھوڑ دی ہوئی ہے۔ آپ سے جب کہا جائے کہ مدرسے کے اندر پروگرام کرایا جا رہا ہے، عورتوں کا اجتماع کیجیے، عورتوں کا جمع کیجیے، اس وقت آپ کو شریعت یاد آتی ہے کہ لڑکی نہیں باہر نہیں نکلنی چاہیے، اور آپ یوں ہی اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر بھیج دیا کرتے ہیں۔ اور لڑکیاں یہاں سے جا کر کے لکھیم پور جاتی ہیں پیپر دینے کے لیے، اور نہیں پتا اس کے گھر پہ کوئی محرم نہیں اس کے ساتھ میں۔ آپ کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں سے وہاں تک گئی وہ کن کن لوگوں کے ساتھ شامل ہوئی۔ میں خود اپنی بات بتاتا ہوں کہ سن 2021 کے اندر جب میرا BA فرسٹ ایئر تھا تو میں YDC میں پیپر دینے کے لیے گیا۔ تو میں جیسے اس پل کے پاس پہنچا تو میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں کسی کے اس کے اوپر کیچڑ نہیں اچال رہا ہوں، لیکن میری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ میں آپ کے اوپر آپ کو ان چیزوں سے متنبع کر دوں۔ میں نے خود دیکھا اپنی آنکھوں سے، اپنے ان ماتھوں کی نگاہوں سے میں نے خود دیکھا، میں تھا، مولانا توفیق صاحب تھے اور 2-4 لڑکے تھے، ہم 3-4 لوگوں نے خود دیکھا کہ اس محلے کی لڑکیاں ادھر دھوبی کے لڑکے تھے، ان کے ساتھ گھومتے ہوئے مجھے نظر آئی۔ اس محلے کی لڑکیاں، مسلمانوں کی لڑکیاں ادھر غیر مسلموں کے ساتھ ٹہلتے ہوئے نظر آئیں، تو اس وقت مجھے بہت زیادہ افسوس، تحسر کا اظہار ہوا کہ مسلمان لڑکیاں، اور افسوس کی بات تو یہ ہوتی کہ ماں باپ کو بھی فرق نہیں پڑتا اس کی بیٹی کہاں جا رہی ہے، ماں باپ کو بھی نہیں فرق پڑتا ہے
کہ بیٹی پیپر دینے کے لیے جا رہی ہے یا کسی اور کے ساتھ جا رہی ہے. میرا بتانے کو کوئی مقصد نہیں تھا، لیکن بات ہے تو میں آپ کو بتا دے رہا ہوں. آپ کو اس چیز کے اوپر کنٹرول رکھنا چاہیے. پڑھانا ضروری ہے، تعلیم ضروری ہے، تو ایک لیول تک رکھیں، ایک حد تک اس کی تعلیم کو رکھا جائے. حد بلوغت تک اس بچی کو قرآن و تعلیم، قرآن و سنت اور جو بھی عصری یا دینی علومی کسی طریقے کی آپ کو تعلیم دینا آپ ضرور دیں، اور ضروری ہے تعلیم دینا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو خیال رکھنا چاہیے. لڑکیوں کے ہاتھوں میں موبائل دے دیا جا رہا ہے. پوچھا جائے کس سے بات کر رہے ہو، ایگزام چل رہا تو اس کے بارے میں پوچھ رہے تھے. یہ قابل افسوس بات ہے. ایسے لوگوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیوس فرمایا کہ ایسے لوگ دیوس ہیں، بے حیا ہیں، بے شرم ہیں، جنہیں اس بارے میں پتہ نہیں کہ ان کی بیویاں، ان کی بیٹیاں کیا کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی فون آ جاتا ہے، باپ بعد میں اٹھاتا ہے، بیٹیاں پہلے اٹھانا شروع کر دیتی ہیں. ہمارے اور آپ کے اندر بہت بڑی کمزوری کی بات ہے کہ ہمارے یہاں ہماری مسلم بچیاں، ہماری بہنیں اس وجہ سے اسلام کو چھوڑ رہی ہیں کیونکہ ہم اور آپ نے ان کے اوپر کوئی قابو نہیں رکھا ہوا ہے. عید کا موقع آیا ہے، سارے لوگ نماز پڑھنے کے لیے جائیں گے. آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ کتنی عورتیں اس بستی سے نکلیں گی اور اس میلے کی طرف جاتی ہوئی نظر آئیں گی. اور کتنے لوگوں نے وعدہ کیا ہوگا کہ اس دن وہاں پہ ملنا ہے ہمیں. تو اس بات کو آپ ذرا سیریس لیں، آپ اس بات کو سیریس لیں، اور جہاں تک ہو سکے آپ کنٹرول رکھا کریں. آپ اپنے گھروں کے اوپر کنٹرول رکھیں، اپنی بہنوں کے ساتھ، ماؤں کے ساتھ، اور ہر وہ رشتہ جسے نامحرم ہوتا ہے اس سے آپ ملنے کی اور شریعت تو یہاں تک کہتا ہے، شریعت اس بات کا اتنا حکم لگاتا ہے کہ دیور کو یہ جائز نہیں کہ وہ بھابھی سے مذاق کرے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ دیور بھابھیوں کے لیے یہ موت ہے، موت. اور ہم اور آپ ان سے مذاق کرنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. یہاں چاچا بھتیجے کو گالی دینا اپنا حق سمجھتا ہے. یہاں بیوی کا شوہر اپنی سالیوں سے مذاق کرنا کو اپنا حق سمجھتا ہے. اور جبکہ سب سے زیادہ جہنم کے اندر جو چیز لے جانے والی ہے وہ یہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہم اور آپ تصور تک نہیں کرتے ہیں. ہم اور آپ کہتے ہیں کہ اگر فلاں شخص کو روک دے گے ملنے سے تو فلاں ناراض ہو جائے. ناراض ہو جائے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. ہمارے گھر پہ کوئی نہیں آتا تو نہ، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شریعت کا کم از کم لحاظ رکھا جائے. ہمارے گھر والے ناراض ہو جائے ہمیں کوئی دقت کی بات نہیں ہے، ہمیں گھر سے نکال دیا جائے ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن شریعت کو بچا لی جائے، لیکن شریعت کی پابندی کر لی جائے. ورنہ آپ یقین رکھیں اگر شریعت کی پاسداری ہم اور آپ نہیں کر رہے ہیں، اگر یوں ہی ماحول چلتا رہا، یوں ہی حساب چلتا رہا، تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری بیٹیوں سے، ہماری بہنوں سے تو بعد میں پوچھا جائے گا، سب سے پہلے ہم اور آپ سے پوچھا جائے گا تم نے ان کے اوپر کنٹرول کیوں نہیں کیا تھا. تو یہ مقدس مہینہ آیا، اس کے اندر جو عید منائی جاتی ہے، تو میری آپ سبھی سے گزارش ہے کہ آپ ذرا براہ کرم اپنے گھروں کے اندر اس بات ہی کا اہتمام کریں کہ جو نماز پڑھنے کا لائق ہوں صرف انہی کو لے جائیں، اور ان کے علاوہ آپ کسی کو بھی اس عیدگاہ پہ نہ لے جائیں، کیونکہ ہم نے انہیں اپنی آنکھوں سے بہت ہی زیادہ وہاں پر بے حیائی اور بے شرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے دیکھا ہے. لوگ کندھے مارتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور ہر عقل مند آدمی اور ہر وہ شخص جو کم سے کم اپنے آپ کے اندر اپنی عزت کو محسوس کرتا ہے، وہ کبھی بھی اپنی بہن یا بیٹیوں کو ان بازار جیسے بے حیا جگہوں پر، ان میلے جیسے بے حیا جگہوں پر جانے کی اجازت نہیں دے گا. تو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بیان کر رہا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ عید ان لوگوں کی ہے، عید ان لوگوں کی ہے جو لوگ گناہوں سے بچ جاتے ہیں، اور وہ جنہوں نے اپنی زندگی کو یوں ہی بسر کر دیا ہو، تو وہ پھر ان شخصوں کے لیے ان کے اوپر یہ جستا نہیں ہے، ان کے اوپر یہ صوبہ نہیں دیتا کہ وہ اس دن خوشی کا اہتمام کریں. اور آپ یقین رکھیں میں نے آپ کو بتایا کہ کپڑے پہننے سے عید نہیں ہوا کرتی ہے. اسی طریقے سے ایک واقعہ مذکور ہوتا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. یہ بھی بادشاہ وقت ہیں، یہ بھی حکومت کر رہے ہیں، ان کے بھی سکے، ان کے نام کے سکے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. لیکن آپ کی بیٹیوں نے کہا بجان کل عید ہے، آپ کی بیٹیوں نے کہا بجان کل عید ہے، ایک جوڑی کم سے کم مجھے اچھا کپڑا میسر ہو جائے، ایک نئے کپڑا دلا دیجئے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ پیسے کوئی نہیں میرے پاس. حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میرے پاس پیسے نہیں ہیں میرے بیٹیوں، میں تمہیں کس طریقے سے کپڑا دلا دوں. انہوں نے بہت زیادہ اظہار کیا، انہوں نے بہت ہی زیادہ بار بار اصرار کیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجبور ہو کر کے آپ خزانچی کے پاس جاتے ہیں.
آپ خزانچی کے پاس جاتے ہیں اور کہنے لگے بادشاہ وقت ہے، جو چاہے وہ کر سکتا، جتنا پیسہ چاہے اتنا خرچ کر سکتا ہے، لیکن قربان جاؤ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس زندگی پر اور ان کے تقوی کے اوپر کہ آپ اپنے خزانچی کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے اے خزانچی وقت، عید کا موقع آ گیا ہے، میری بیٹیاں ضد کر رہی ہیں نیا کپڑا لینے کے لیے، عید کا موقع آ گئی، میری بیٹیاں کہہ رہی ہیں کہ اگر میں پرانے کپڑوں میں مجھے دوسرے لوگ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بادشاہ وقت کی بیٹی پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہے، لوگ ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کی سہیلیاں ان کا مذاق اڑائیں گی، میں صرف تم سے کچھ لمحے کے لیے 1 مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا چاہتا ہوں، مہینہ پورا ہونے سے پہلے مجھے اس مہینے کی تنخواہ کو دے دو تاکہ میں اپنی بیٹیوں کو کپڑا پہنا دوں، تاکہ میں اپنی بیٹیوں کو ایک اچھا سا لباس پہنا دوں۔ تو بڑا ہی پرہیزگار تھا خزانچی، بڑا ہی پرہیزگار تھا خزانچی، وہ کہنے لگا امیر المومنین مسئلہ کوئی نہیں دینے میں، دولت جتنی چاہوں اتنا میں دے سکتا ہوں، آپ کو جتنی چاہیں آپ اتنی زیادہ صرف کر سکتے ہیں، آپ نے 1 مہینے کا چانس دیا ہے، آپ نے 1 مہلے کا ٹائم مانگا ہے، تم مجھے یہ ضمانت دے سکتے ہو، مجھے یہ ضمانت دے سکتے ہو، مجھے یہ کہہ سکتے ہو کہ عمر اگلے 1 مہینے تک زندہ رہے گا، اگر تم مجھے یہ بات لکھ کر کے دے دو کہ عمر 1 مہینے تک زندہ رہے گا تو میں 1 مہینے کی تنخواہ تمہیں ایکسٹرا دے دوں گا۔ یہ کون ہے؟ جن کا سکہ سارے لوگوں کے اوپر چل رہا ہے، اتنی غربت کا عالم ہے کہ 1 مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا مانگ رہے ہیں، 1 مہینے کی تنخواہ پہلے مانگ رہے ہیں کہ صرف 1 مہینے کی تنخواہ دے دو، میں آئندہ مہینے میں کام کر کے چکا دوں گا۔ خزانچی پہ قربان جاؤ، وہ اتنا اچھا مقدس خزانچی جو ایک لمحے کا 1 روپے کا بالکل مذائقہ رکھے ہوا ہے، کہنے لگا عمر اگر تم مجھے اس بات کی گارنٹی دے دو کہ تم 1 مہینے تک زندہ رہو گے تو میں تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ ایکسٹرا دیتا ہوں۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے گارنٹی کوئی نہیں ہے۔ حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے کہ میرا سکہ تو ضرور جاری ہے اس دنیا کے اوپر، لیکن گارنٹی کوئی نہیں ہے، میں آپ کو یہ ضمانت نہیں دے سکتا ہوں کہ میں 1 مہینے تک زندہ رہوں گا۔ تو خزانچی کے جملے پہ وہ قربان جاؤ، اس نے کہا تھا جب تم مجھے 1 مہینہ زندہ رہنے کی گارنٹی نہیں دے سکتے ہو تو میں تمہیں 1 مہینہ ایکسٹرا تمہیں تنخواہ نہیں دے سکتا ہوں۔ بادشاہ تھا حضرت عمر، بادشاہ تھے، چاہتے تو اسے قید کروا دیتے، سزائیں دے سکتے تھے، چاہتے تو اس کے عزت کو پامال کر سکتے تھے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے، اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے کہ تو نے آج عمر کو وہ سبق دے دیا جو زندگی میں کسی نے سبق نہیں دیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روتے ہوئے واپس آئے اور ان کی بیٹیاں ضد کریں اور بیٹیوں سے کہنے لگے بیٹیوں صبر کر لو، بیٹیوں صبر کر لو، پیسے کوئی نہیں ہے، میں تمہیں اچھے اور عمدہ لباس نہیں دے سکتے ہیں۔ تو جب اسلام کے اتنے مقدس بادشاہ ہوں، پھر اس وقت جا کر کے خزانچی اتنے مقدس ہوا کرتے ہیں۔ اور میں حضرت عمر کے بارے میں آپ کو ایک واقعہ یاد آ گیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک چادریں آئیں، یہاں ہم اور آپ تو حساب مانگے تو لفڑا ہو جاتا ہے، بعض جگہوں پہ دیکھا گیا ہے اگر حساب مانگا جائے تو وہاں پہ لفڑا ہو جاتا ہے، وہاں پر لوگ شور شرابہ کرنا شروع کر دیا کرتے ہیں۔ حضرت عمر ممبر پہ چڑھے، حضرت عمر ممبر پر چڑھے اور خطبہ دینے کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت ابو ذر غفاری یا کوئی دوسرے صحابی تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے عمر خطبہ بعد میں دینا، کہنے لگے عمر خطبہ بعد میں دینا، یہ بتاؤ کہ تم نے اتنا لمبا کرتا کہاں سے سلایا؟ 22 لاکھ مربع کا حکمران، بتاؤ 22 لاکھ مربع کا حکمران جس کے کئی سارے جس کے ماتحت جس کے زیر تسلط حکومتیں چلتی ہوں، جس کے زیر تسلط حکومتیں چلتی ہوں، وہ بندہ جب خطبہ دینے کے لیے کھڑا ہو کہنے لگا آج ہمارے اوپر آپ انگلی اٹھا دیتے تو ہمیں بڑا افسوس ہونے لگتا ہے، ہم سے آپ کوئی مسئلہ پوچھ لے سرے بازار تو ہمیں اپنی عزت محسوس ہونے لگتا ہے کہ ہماری عزت گھٹ گئی ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ قربان جاؤ، کہنے لگے کہ عمر خطبہ بعد میں دینا، تم یہ بتاؤ کہ تم نے اس طریقے سے اتنا لمبا کرتا کہاں سے سلا لیا، تمہیں کپڑا کہاں سے مل گیا؟ ہم اور آپ کوئی تصور نہیں کرتے ہیں کتنے کپڑے خرچ کیے، کتنا پیسہ خرچ کر دیا، کوئی خیال نہیں ہے، کسی کے بارے میں نہیں پتا۔ کہنے لگا عمر، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ تجھے سلامت رکھے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ ایک چادر تقسیم ہوئی تھی، لیکن میرا بیٹا یہ عبد الرحمن بیٹھا ہوا ہے،
اسے کھڑا کیا اور کہا پوچھ لو اس کا میں نے اپنے بیٹے کا کپڑا لے کر کے میں نے اس کرتے کو سلایا ہے. تو یہ جب اس طریقے کے حکمران ہوا کرتے تھے, اس طریقے کی رعایا ہوا کرتی تھی, کہنے لگی اے عمر تمہارے فضائل و مناقب اور جگہ, تمہارے اونچے اونچے عہدے اور جگہ, تم یہ بتاؤ کہ تم نے کرتے کو کہاں سے لایا, تم نے امانت کے اندر خیانت تو نہیں کر دی ہے. تو یہ وہ ساری باتیں ہیں, جب ان ساری باتوں کو ان ساری چیزوں کو ہم اپنے اندر پیدا کریں گے جا کر کے, اس وقت جا کر کے ہم اور آپ اس دنیا کے اندر اپنے سر کو اٹھا کر کے یہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ ہاں مسلمان ہیں. آج ہم اور آپ کو مسلمان کہتے ہوئے بھی شرم محسوس ہوا کرتی ہے, کیونکہ ہم اور آپ نے وہ سارے طریقوں کو چھوڑ دیا ہے. تو بہرحال وقت ہو چکا ہے, میں آپ سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اس پورے بیان سے اللہ ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ, ہم نے جن اور انسان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ ہماری عبادت کریں. میری تقریر کا مقصد یہی ہے کہ ہم اور آپ اللہ رب العزت کی عبادت کی طرف آ جائیں. آج وہ چہرے نظر آ رہے ہیں جو کبھی بھی مسجدوں میں نہیں آ رہے ہیں, تو میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ حضرات براہ کرم صرف آج تک محدود نہ رکھیں, بلکہ ہمیشہ نمازوں کی پابندی کریں, روزے کی پابندی کریں, اور اس بات کے اوپر خاص زور دیں کہ ہمارے گھر سے جو بھی نکلے, پہلی بات تو کسی بھی عورت کو فون نہیں دلانا ہے, سب کا فون چیک کرنا ہے, اور جہاں بھی اگر کوئی میلے کے لیے ضد کرے یا کسی نہ کسی لیے ضد کرے تو ہم اور آپ کو اس کے اوپر کنٹرول کرنا ہے. اسی میں ہماری اور آپ کی بھلائی ہے, اسی میں ہمارے اور آپ کی قوم کی بھلائی ہے.